محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو بخوبی طریقے سے علم ہے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور برائے ایصال ثواب سید ہاشم علی حیدر نقوی ابن سید وحید حیدر نقوی کی ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ جملہ مومنین سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ہاشم علی حیدر نقوی ابن سید وحید حیدر نقوی کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، صدق الله العلي العظيم القدير العليم۔ میں شہر اہل بیت جناب عرشی مولائی صاحب کو دعوت سخن دوں، اس سے پہلے 4 مصرعے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ
موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے گزارش کی جائے جناب عرشی مولائی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات استقبال فرمائیے۔ اولاً آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ہاشم علی حیدر نقوی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ میں یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ شہزادی کے حوالے سے 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے، نہ جانے کس مقام پہ فائز تھی سیدہ اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے، نہ جانے کس مقام پہ فائز تھی سیدہ اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے۔ اب بی بی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں 4 مصرے اور شہزادی کے حوالے سے کہ ہم یہ معصومین کی حدیث کے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر مرزا دبیر اور میر انیس کے وہ 2 مصرے کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، زیر قدم والدہ فردوس بری ہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو شہزادی بھی کسی کی ماں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، ہم کیا ہے جو لکھیں تیری عصمت کا قصیدہ، حسنین کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، ہم کیا ہے جو لکھیں تیری عصمت کا قصیدہ، ہم کیا ہے جو لکھیں تیری عصمت کا قصیدہ، حسنین کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک، نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک چڑھا جو ظلم کا پانی اسے اتار دیا، نبی کے عہد رسالت سے اپنے سجدے تک چڑھا جو ظلم کا پانی اسے اتار دیا، جو بچ گئے تھے حسن کے قلم کی ضربوں سے انہیں حسین نے کربلا میں مار دیا، جو بچ گئے تھے حسن کے قلم کی ضربوں سے، جو بچ گئے تھے حسن کے قلم کی ضربوں سے انہیں حسین نے کربلا میں مار دیا۔ اور یہیں سے ایک مطلب چند اشعار اور پیش کرتا ہوں کہ جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا، جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا، جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا تو سورہ سورہ چہرے شبیر آئے گا نظر، سورہ سورہ چہرے شبیر آئے گا نظر، جب کبھی قرآن کا چہرہ بنایا جائے گا، جب کبھی قرآن کا چہرہ بنایا جائے گا۔ یہ شعر ملاحظہ کریں کہ شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کربلا سے بیڑیاں پہنے اجالا جائے گا، شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کربلا سے بیڑیاں پہنے اجالا جائے گا۔ تو کس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر، کس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر، سب سے پہلے نام علی اصغر کا لکھا جائے گا، سب سے پہلے نام علی اصغر کا لکھا جائے گا۔ کس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر، سب سے پہلے نام علی اصغر کا لکھا جائے گا۔ یہاں سے ایک مسدس کے 3 بند، آخر میں 3 بند پیش کرتا ہوں اور یہیں سے اپنی زحمت تمام کر دوں گا کہ آل نبی کا عشق حیات دوام ہے، آل نبی کا عشق حیات دوام ہے، اس دائمی حیات میں کوثر کا جام ہے،
آلے نبی کا عشق حیات دوام ہے، اس دائمی حیات میں کوثر کا جام ہے، کوثر کے جام جام پہ شارب کا نام ہے، شارب کا نام گویا عطا امام ہے، اور جس شخص پر عطا امام انعام ہے اس پر قسم خدا کی جہنم حرام ہے، جس شخص پر عطا امام انعام ہے اس پر قسم خدا کی جہنم حرام ہے۔ خیرات راہ حق میں ہمیشہ دیا کرو، خیرات راہ حق میں ہمیشہ دیا کرو، ہر سال جاؤ حج کے لیے حج ادا کرو، پابند صوم رہ کے نمازیں پڑھا کرو، مسجد میں 5 وقت اذانیں دیا کرو، تو ہر شخص کے لیے یہی قول رسول ہے، الفت نہیں علی سے تو سب کچھ فضول ہے۔ ہر شخص کے لیے یہی قول رسول ہے، ہر شخص کے لیے یہی قول رسول ہے، الفت نہیں علی تو سب کچھ فضول ہے۔ آخری بند و زحمت تمام کہ سلمان میرے گھر کا ہے کہتے ہیں مصطفیٰ، سلمان میرے گھر کا ہے کہتے ہیں مصطفیٰ، دہلیز سیدہ ہے مگر ان کی انتہا، اس انتہا سے ہوتی ہے فضا کی ابتدا۔ فضا نے دیکھا آنکھوں سے چہرہ بطول کا، تو ملتے ہی شرف کے تو قسمت بدل گئی، سلمان فارسی سے بھی آگے نکل گئی، ملتے ہی شرف کے تو قسمت بدل گئی، سلمان فارسی سے بھی آگے نکل گئی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محترم سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے جناب عرشی مولائی صاحب کو۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید کے التماس کروں حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اعظم باقری صاحب قبلہ سے کہ قبلہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات استقبال فرما دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھتے پر محمد وعلى محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ہاشم علی حیدر نقوی ابن سید وحید حیدر نقوی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید خود ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اگر ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ آج اگر آپ دور حاضر میں دیکھیے تو جو سب سے بڑی پریشانی ہے پوری دنیا کے لیے، سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس دولت تو ہے لیکن سکون نہیں۔
لوگوں کے پاس مقام اور مرتبہ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. جن کو اقتدار کی خواہش تھی ان کے پاس اقتدار ہے لیکن اقتدار مل گیا ہے، سکون نہیں ملا. جن کو یہ خواہش تھی کہ ان کے پاس بہت عالیشان مکان ہو، بہت اچھی سی گاڑی ہو، ان کے پاس بہت اچھا سا مکان ہے، بہت اچھی گاڑیاں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ یہ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی خواہشیں رکھتے ہیں، کسی بھی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے دولت مل جائے تو دولت جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس 1000 نہیں ہے تو اسے 1000 کی خواہش ہے، کسی کے پاس لاکھ نہیں ہے تو اسے لاکھ کی خواہش ہے، کسی کے پاس اگر کروڑ نہیں ہے تو اسے کروڑوں کی خواہش ہے، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں میں، اور اربوں والا کھربوں کی خواہش رکھتا ہے. یعنی یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں تھمتا ہے، کیونکہ ہماری خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. خواہشوں کی انتہا اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنے خدا کو یاد کرے، جب اپنے پروردگار کا ذکر کرے. جب انسان اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسی خدا نے ہم سے فرمایا ہے کہ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. لہٰذا جب انسان کو یہ یقین حاصل ہو کہ جو کچھ ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل جانا ہے، تو پھر وہ اور کی تلاش میں بے سکون نہیں رہتا ہے. صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد. اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے دنیا بھر میں. آپ دیکھیے جو پچھلے کچھ دنوں کے واقعات ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے. ابھی خود ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں آپ دیکھیے کہ کئی جوانوں کو جو کام کرنے والے تھے، کان میں کام کر رہے تھے، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. اب جو بھی ان کے افراد خانہ ہے، جو بھی دنیا میں جس کے پاس بھی دل ہے، جہاں بھی انسانیت ہے، اسے تکلیف ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت غلط سلوک ہوا، یہ ظلم ہے. اور جب یہ ظلم ہوگا تو یقیناً انسان کو پھر سکون نہیں ہو سکتا ہے، اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا ہے. جو جہاں بھی ہے وہ بے سکونی کے عالم میں رہے گا. لیکن اگر وہ ایک بار قرآن کی تلاوت کر لے، اپنے پروردگار کو یاد کر لے کہ جس نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو انسان ذرا برابر بھی ظلم کرے گا خداوند عالم اس کا حساب لینے والا ہے، تو پھر وہ ظالموں کے ظلم سے بے سکون نہیں ہوتا ہے. ہاں سراپا احتجاج ضرور بن جاتا ہے، لیکن اسے اتنا ضرور یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ان سارے ظالموں کا حساب ہوگا. جب اس بات پر یقین ہو جاتا ہے تو دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. لہذا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا صرف اللہ کا نام لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ذکر ایک عام معنی میں ہے. آپ اللہ کو یاد کریے، کہیں بھی، کیسے بھی، کسی بھی مقام پہ آپ اللہ کو یاد کریے. اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پاک پروردگار کیسا ہے، تو پھر اگر آپ ذرا سا نیک عمل انجام دیں گے تو اس نیک عمل کو انجام دینے کے بعد آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بات پر یقین کامل ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ذرہ بھی نیک عمل انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کا بدلہ دیتا ہے. اگر ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے، اگر انسان کو خدا پر یقین نہ ہو تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں سے داد حاصل کرے. دنیا والوں سے جب وہ داد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے عمل کی تعریف کریں. اور کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کسی کے عمل کی تعریف کرے. اگر 4 آدمی تعریف کرتے ہیں تو 4 آدمی وہ بھی مل جاتے ہیں جو اس میں نقص نکالتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں. لہٰذا وہ انسان جو اس بات کے لیے فکرمند رہتا ہے کہ دنیا والے تعریف کریں، جہاں 4 کی تعریف اسے خوش کرتی ہے، وہیں 4 لوگوں کا نقص نکالنا اس کے دل کو مضطرب کر دیتا ہے. اگر انسان دنیا والوں سے اپنی نیکی کا بدلہ چاہے گا تو کبھی بھی اسے سکون نہیں ملنے والا ہے. لیکن جسے یقین ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے
کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر بھی خیر انجام دے گا اسے اس کے بدلے میں اجر عطا کیا جائے گا۔ تو انسان ذرہ برابر نیکی بھی انجام دے کر مطمئن نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پریشانی ہے، ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ذرا برابر بھی نیک عمل انجام دو گے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، اور اگر ذرا برابر بھی برا عمل انجام دیا جائے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اعمال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس پر ہماری نگاہ زیادہ رہتی ہے، اپنے عمل کی طرف ہماری نگاہ بہت کم رہتی ہے۔ جو انسان دوسروں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے اسے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ سکون آپ کو اسی وقت ملے گا کہ جب آپ خداوند عالم کا ذکر کریں، اہل بیت کا تذکرہ کریں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھیں۔ آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ایک نیک کام انجام دو گے تو ہم اس کے 10 برابر تمہیں اجر دیں گے، اور اگر تم نے کوئی ایک غلط کام کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں ایک ہی سزا ملنے والی ہے، جہاں نیکیوں کا 10 گنا یا اس سے زیادہ بدلہ ملنے والا ہو۔ اس انسان کا جب یہ عقیدہ ہوگا تو اسے سکون مل جائے گا۔ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا بہت اہم ہے کہ ہم جو قرآن اور خدا اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ان پر جو ہم جس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا زاویہ نگاہ کیسا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے پروردگار کو ماننے والے ہیں، اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں اگر قرآن پر یقین ہے، اپنے خدا پر اعتقاد ہے، تو پھر وہ خدا ہمارا کون ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یا من اظہر الجمیل، اے وہ اللہ، اے وہ خدا کہ جو ہماری نیکیوں کو، جو اچھائیاں ہیں ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یا من ستر القبیح، یا من ستر العیوب، اور خود ہم خداوند عالم کو ستار العیوب کہتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری برائیوں کو چھپانے والا ہے اور ہماری نیکیوں کو ظاہر کرنے والا ہے، تو وہ انسان جو ایسے سماج میں رہتا ہو کہ جہاں لوگ نیکیوں کو تو چھپا لیتے ہیں لیکن برائیوں کا ہر طرف تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسے خدا کا ماننے والا ہے جس پر یقین یہ ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو ظاہر کرنے والا ہے، برائیوں کو چھپانے والا ہے، تو پھر جب یہ عقیدہ ہوگا تو دل کو سکون کیسے نہیں حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا عزیزوں، سکون کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب ہم کسی ظالم کے ظلم کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہاں احتجاج ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دن وہ اپنے ظلم کا نتیجہ بھگتیں گے۔ جب ہم کسی دولت والے کو دیکھتے ہیں تو ہم بے سکون نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کی دولت کو دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خداوند عالم نے سب کے لیے جو جس کا حق ہے، جس کی جو قسمت میں ہے، وہ خداوند عالم نے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جسے جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لہذا جب ہمیں یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا خدا ہم تک وہ تمام چیزیں پہنچائے گا جس کے ہم حقدار ہیں، تو پھر ہم بے سکون نہیں رہیں گے۔ بے سکون وہ رہتا ہے کہ اگر اس کے پاس تھوڑا سا مال ہے اور کسی زیادہ مال والے کو دیکھ لیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اس سے زیادہ دولت کیوں نہیں ہے، میرے پاس اس سے بڑا مکان کیوں نہیں ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ لیکن جسے پتا ہے کہ خدا ہمیں وہی دے گا جو ہماری قسمت میں ہے، اور صرف دے گا نہیں بلکہ جتنا دے گا اتنے کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا، جب یہ عقیدہ ہو تو پھر انسان زیادہ کی خواہش نہیں کرتا ہے بلکہ اتنے کی خواہش کرتا ہے جتنے کا حساب
حساب دے سکے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے جو خاصان خدا ہیں، جو خدا کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ دیکھیے ان کے ہاں ذکر خدا کس انداز میں کیا جاتا ہے، اور وہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر سے انہیں کتنا اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جب مصلی پہ جاتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک صاحب روز آ جاتے تھے مسجد میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بڑی پابندی سے، اپنی دکان بند کر کے نماز مسجد میں پڑھنے آتے تھے، بہت پابندی سے آتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ۔ تو ایک دن وہ آئے، دیر ہو گئی، جماعت نہیں ملی، تو بار بار کہنے لگے آج جماعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، چلیے آج چھوٹ گئی، آپ ہمیشہ جماعت میں آ جاتے تھے، انشاءاللہ کل پھر آپ کو جماعت مل جائے گی۔ تو کہنے لگے نہیں، اب آج جماعت چھوٹ گئی ہے تو آج کا جو دکان کا حساب تھا وہ بھی رہ جائے گا، وہ الگ سے جوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہا وہ روز جماعت ہوتی رہتی تھی اور ساتھ میں ہم اپنی دکان کا حساب بھی کر لیا کرتے تھے اسی جماعت کے درمیان۔ تو کبھی کبھی ہم لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مصلی پہ تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے حساب و کتاب ہیں سب اسی مصلی پہ یاد آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں کچھ نہ یاد آئے، لیکن جیسے ہی مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، یعنی ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ذہن کو نماز کی حالت میں بھٹکانے والا کون ہے۔ اب وہ جو خاصان خدا ہیں، جو خدا کے مقرب بندے ہیں، وہ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر وہاں نہ دنیا یاد آتی ہے، نہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی یاد ہوتی ہے، صرف اور صرف خدا سے رابطہ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مشہور و معروف واقعہ مولا کائنات کا کہ کسی جنگ میں آپ کے تیر لگ گیا، لوگوں نے نکالنا چاہا، تکلیف ہوئی، لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ علی کے تیر لگا ہے لیکن ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا ابھی مت اس تیر کو نکالو، جب علی مصلی عبادت پر کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تب تم اس تیر کو نکال لینا۔ مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیر نکال لیا اور مولا کو پتہ نہیں چلا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے اعتراض کیا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر نکال لیا جائے اور علی کو خبر ہی نہ ہو، تیر نکالنے میں اتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے انہیں خبر نہ ہو۔ یہ ایسا کہنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوائے خدا کے ان کے ذہن میں سب کچھ رہتا ہے۔ جہاں صرف اور صرف خدا ہو وہاں دنیا کی اذیتوں کا احساس نہیں رہ جاتا ہے، اور جہاں صرف اور صرف دنیا ہو وہاں انسان مصلی پہ تو کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی نماز میں خدا نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کے علاوہ ساری دنیا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنے اعتبار سے جب عبادتوں کا معیار دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ایسی عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ وہ لوگ جو آج یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے پیر سے تیر کیسے نکال لیا گیا اور انہیں خبر کیسے نہیں، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ وہیں لوگ جب اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب آیت نازل ہوئی، آئے ولایت، اور اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں، اور مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو وہاں پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آئے سوال کرے اور اس کی آواز کو آپ سن لیں۔ یہ کسی کی آواز کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھیان دنیا کی طرف ہے، اور یہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ یعنی وہی لوگ جہاں ایک طرف یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ تیر کیسے نکال لیا اور انہیں خبر کیوں نہ ہوئی، وہیں یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بلکہ اس میں ہمارے ایک اہل سنت عالم گزرے ہیں علامہ فخر رازی، ان کی خود عبارت موجود ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ علی کے شایان شان یہ نہیں ہے، یا یہ کہ جو عبادت ہے، نماز ہے، اس کے آداب کے خلاف ہے کہ کوئی سائل آئے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ متوجہ ہونا نماز کے عالم میں یہ آداب عبادت کے خلاف ہے۔ یہ یہاں پر انہوں نے اعتراض کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا
کہ جو سائل کی آواز سنی جا رہی ہے وہ اس لیے سنی جا رہی ہے کیونکہ علی کا دھیان نماز میں نہیں ہے، بلکہ مسجد میں دوسرے جو تمام لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ آ جا رہے ہیں، ان کی طرف دھیان ہے۔ لیکن جب ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے تو علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ جب سائل آواز دیتا ہے تو اس کی صدا پہلے ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ سائل کی آواز پہلے عرش الہی سے ٹکراتی ہے، بارگاہ خداوندی میں پہلے وہ آواز پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اور جب کوئی مصلی عبادت پر کھڑا ہو اور عبادت میں غرق ہو تو پھر وہ یہاں نہیں ہوتا ہے بلکہ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ علی نے جو سائل کی آواز سنی ہے یہ مسجد نبوی سے نہیں سنی ہے بلکہ بارگاہ الہی سے سنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ یہ جو آواز سنی جا رہی ہے یہ آواز عام دنیاوی آوازوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک سائل نے سوال کیا ہے، لہٰذا اس کی آواز پہلے عرش الہی تک جائے گی، اور جب بارگاہ خداوندی میں اس کی آواز جا رہی ہے تو وہ جو بارگاہ خداوندی میں راز و نیاز کے لیے کھڑا ہوا ہے اس نے اس بارگاہ سے اس آواز کو سنا ہے۔ اور یہ عبادت میں نقص نہیں ہے بلکہ عبادت کا کمال یہ ہے کہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کو ملا دیا گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت میں نقص ہے، اور اگر عبادت میں کمال نہ ہوتا، اگر یہ عبادت لائق تعریف نہ ہوتی، اگر یہ عمل لائق تعریف نہ ہوتا تو پھر خداوند عالم کو ایسے عمل کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن میں اس عمل کی تعریف کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ولی کون ہے؟ کہا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی اس عمل کو خداوند عالم نے بہت اچھا عمل قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی اہل بیت کی دشمنی میں دنیا والے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اعتراض وہ علی پر کرنا چاہتے ہیں، اعتراض قرآن اور خدا پر کر بیٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہی اہل بیت اور قرآن کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے کہ اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ کبھی قرآن پر حملہ کیجئے گا تو اہل بیت دفاع کریں گے، اور اگر اہل بیت پر دفاع کیجئے گا، اہل بیت پر حملہ کیجئے گا تو قرآن آ کر دفاع کرے گا۔ یہ جو آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خود اس کی جو بعض تفسیریں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ، جو خاص لوگ، اس سے پہلے باقاعدہ کچھ خاص لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دل ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ کہا یہ خاص لوگ کون ہیں؟ یہ خاص لوگ کون ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا؟ جب روایتیں معصومین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں مراد ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اگر اس حوالے سے آپ دیکھیے تو جو لوگ جن کی تعریف اس آیت میں کی جا رہی ہے وہ شیعہ مولائے کائنات ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ صرف ہم ذکر خدا نہیں کریں، صرف ہم یہ کہ اہل بیت کا تذکرہ کریں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اہمیت کتنی زیادہ ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لہذا جو شیعہ علی ہونا اتنا آسان نہیں، اہل بیت کا ماننے والا ہونا، اہل بیت کا چاہنے والا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں شیعہ کہا جائے، لیکن ایک شیعہ کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، اس کی طرف ہماری بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر بہت سی آیتوں میں ہم اپنے آپ کو اس کے مصداق میں لے کر آتے ہیں کہ یہاں مراد مولائے کائنات اور ان کے شیعہ ہیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھر اسی معیار کے اعتبار سے ہمیں اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں کی تعریف قرآن میں کی جا رہی وہ کوئی معمولی افراد نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بارہا حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، اگر تم ہمارے ماننے والے ہو تو پھر تم ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، تم ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہ ہو
کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے تم ننگ و عار کا باعث بنو، بلکہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، زینت کا باعث بنو، یعنی ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ انسان جس میں اتنی اچھی کوالٹی پائی جا رہی ہے، جو اتنا بہترین انسان ہے، وہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ یہ علی کا ماننے والا ہے۔ یہ انسان جو بہترین انسان ہے اس لیے اچھا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ اگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں تب پھر ہم زینت کا باعث ہیں۔ اسی لیے یہ جو دنیا ہے، اس حال ثواب کی مجلس ہے، اس دنیا کی اہمیت اتنی ہے اور مدت اتنی کم ہے، جو روایتیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں اس میں جناب نوح کی عمر بہت زیادہ ہے، تو جناب نوح سے غالباً جبرائیل نے سوال کیا کہ آپ کی یہ جو عمر ہے، اس عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ نے کیسا محسوس کیا؟ ایک آدمی سینکڑوں سال اس نے زندگی گزاری، تو آپ نے یہ عمر آپ کو کیسی لگی، کیسی محسوس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے ایک دروازے سے آئے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ بھی جس عمر کے جس اسٹیج میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے گی، جو لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، کبھی رہا ہوگا بچپنا، لیکن بچپنے سے آپ نے اس جوانی تک کا سفر کیسے طے کیا؟ کوئی وقت نہیں لگتا، یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ زندگی انسان کئی سو سال بھی گزار دے تو ہمارے نبی کے نگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، گویا اس طرح سے ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ہمیں اس زندگی کے لیے تیار ہونا چاہیے جہاں ہمیں جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا۔ ہم فیہا خالدون۔ جس انسان کے دل میں جس کو اس بات پر یقین ہو کہ یہ دنیا 4 روزہ ہے اور ہمیں آخرت میں ایسی جنت ملنے والی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو بتائیے کہ جو اس 4 روزہ زندگی میں رہ رہا ہو، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، کیا وہ کسی ظالم کے ظلم سے اس کا جو دل ہے وہ نامطمئن ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا اس کے پاس اگر دولت کم ہوگی تو وہ پریشان ہو جائے گا؟ نہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ کیا اس کے پاس اگر سہولیتیں کم نہیں تو بہت زیادہ وہ پریشان رہے گا؟ نہیں پریشان رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ زندگی تو جلدی گزر جانے والی ہے۔ ایسی زندگی کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اس زندگی کو اگر گزارنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں بہت سے مواقع ہیں، مصائب میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنے سارے مصائب جھیلنے کے بعد کربلا میں کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو آخر میں خطاب کیا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی مصیبتوں سے اطمینان قلب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہاں زحمتیں برداشت کی ہیں، زحمتوں کو جھیلا ہے، لیکن اس قلب کو اطمینان کیوں ہے؟ اطمینان اس لیے ہے کہ یہ خداوند عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور جب انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بے اطمینان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم سے جو امتحان لیا جا رہا تو اس امتحان میں ہم کامیاب ہیں۔ لہذا ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ جو ہمارا امتحان ہے، ہمارے امتحان تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان امتحانات سے ہم گزرنے کے بعد، یہ امتحانات دینے کے بعد ہم کس طرح سے مطمئن رہتے ہیں، اور مطمئن ہم اسی وقت رہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے خدا کو اس طرح سے یاد کریں کہ اگر ہمیں ایک طرف اس بات کا بھروسہ ہے کہ وہ علیم ہے تو دوسری طرف اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ اگر ہم ایک طرف یہ جانتے ہیں کہ وہ قہار ہے تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غفور و رحیم بھی ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے عیب کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، چھپانے والا ہے، ستار العیوب ہے۔ اگر ہم اپنے خدا کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی دنیا کی ذرا سی مشکلوں میں گمراہ نہیں ہوتے ہیں،
پریشان نہیں ہوتے ہیں، اور جب نہیں پریشان ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذرا سے کسی کو اقتدار میں دیکھتا ہے فوراً اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، ذرا سے کسی کے پاس دولت دیکھتا ہے فوراً اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، ذرا سے کسی کو صاحب ثروت دیکھتا ہے فوراً اس کے سامنے بک جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنے خدا پر یقین نہیں ہے۔ جسے خدا پر یقین ہو وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا خدا ہی وہ ہے کہ جو ایک خدا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ جب آپ نے سب سے بڑے خدا کو مان لیا تو پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر ایسا انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں انسان کو اطمینان رہتا ہے، وہ اپنے خدا کو مشکلوں میں یاد کرتا ہے اور اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں لیکن وہ ان کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ جہاں جہاں بھی انسان مشکلوں میں بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو ان مشکلات میں لمحہ بھر کے لیے اس کا ایمان ڈگ جاتا ہے، وہ ڈگمگا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، صرف ساری مصیبتیں ہمارے ہی لیے کیوں ہیں۔ لیکن اگر انسان ذرا اس زاویہ نظر سے سوچے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیا ہے، تو کبھی بھی وہ مشکلوں سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کے چاہنے والے ہیں، جن کے شیعہ ہم کہے جاتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے بعد بھی انہیں نہ جانے کتنے امتحان دینے پڑے۔ تو اب اگر ہم ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ امتحان دینے پڑیں گے۔ اور دور حاضر میں اگر دیکھا جائے اور امت مسلمہ میں اگر دیکھا جائے تو جو مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو شیعان حیدر کرار ہیں، ان پر سے کبھی مصیبتیں کم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنی بھی طواغیت ہیں، جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں، وہ سب ہمارے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ جہاں شیطان بڑا ہوتا ہے اسے انہی لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیے ایک انقلاب آتا ہے لیکن اس ایک انقلاب کے آنے کے بعد بھی دنیا اس انقلاب کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ساری دنیا کو کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن امام خمینی کے دشمن سب نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا میں نہ جانے کتنے جنرل ہوئے ہوں گے لیکن جنرل قاسم سلیمانی کا دشمن سپر پاور نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا راستہ صحیح ہے، ان کا چلنے کا جو راستہ ہے وہ سچا راستہ ہے۔ جب حق کی آواز بلند کی جائے گی تو باطل کے خیموں میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ورنہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایک جرنل ہو، اس جرنل کے پیچھے جو سپر پاور ہو وہ پڑ جائے، وہ اس کے خلاف آ کر کارروائی کرے، وہ اس کے خلاف ایکشن لے اور انہیں شہید کر دے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یزید جیسوں کو کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے اگر امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے لوگ نظر آ جائیں تو پھر یہ اس سے مخالفت کرتے ہیں۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی۔ کیوں امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا؟ کیونکہ اسے لگا کہ یہی وہ ہیں کہ جو اصل اور حقیقی اسلام کو پھیلانے والے ہیں اور اس کے نمائندے ہیں۔ لہٰذا جو ظلم کا نمائندہ تھا، جو ہر طرف ظلم اور استکبار کا سہارا لے رہا تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے اس نے خلاف قدم اٹھایا۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کے راستے پر کوئی بھی چلنے والا ہے تو اسے اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اگر آج ہم امام حسین کے راستے پر چل رہے ہیں تو یزید کے راستے پر چلنے والے ہزاروں ہیں۔ جو یزید کے راستے پر چلنے والے ہیں کبھی بھی انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ امام حسین کے راستے پر چلا جائے۔ لہٰذا ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو وقت کے یزید بن کر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ راستے پر چلنے والے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان پر پابندیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں ستاتے اور پریشان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اتنا پریشان ہونے کے بعد بھی ان کے دل بڑے مطمئن ہیں، ان کے یہاں خوف اور اضطراب نہیں ہے۔ ہاں ان کو آپ پریشان کر لیجئے، دنیاوی اعتبار سے ضرور زحمتیں ہوں گی لیکن اس کے بعد بھی ان کا دل بہت ہی پرسکون نظر آئے گا۔ کیوں پرسکون
نظر آ رہا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ خدا کو یاد کرنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہی خدا ہے جو ہمارے عمل کی جزا دینے والا ہے، یہی وہ خدا ہے جو ظالموں کو سزا دینے والا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ لہذا عزیزوں، ہر دور میں یہ ہوتا ہے، ہر دور میں جو حق بولنے والے ہیں انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ حق صرف بول دیجئے۔ مشہور شعر ہے فارسی کا، چوں حرف حق بلند شود دار می شود، کہ جیسے ہی کوئی حرف حق بلند کرتا ہے، سچ بات بولتا ہے، تو فوراً ہی اسے لوگ سولی پہ لٹکانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ حق بولیے گا اور کوئی دشمنی نہیں کرے گا، سب ساتھ ہو جائیں گے۔ جس دنیا نے مولا کائنات کا ساتھ نہ دیا، جس دنیا نے امام حسن اور امام حسین کا ساتھ نہ دیا، جس دنیا نے معصومین کا ساتھ نہ دیا، وہ دنیا آپ کا کیا ساتھ دے گی؟ اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ایام ہیں، یہ جو شہادت کے دن ہیں جو ہماری صدیقہ طاہرہ سے منسوب ہیں، خاتون جنت، ایک ایسی خاتون کہ جس کی عمر کل ملا کے عمر 18 سال، ایک ایسی خاتون کہ جس کے دروازے پہ جو ہمارے آخری نبی ہیں اور جس کے ہم سب امتی ہیں، جن کی امت میں ہیں ہم سب، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ روز نبی آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں جس در پر، اس در کی عظمتوں کا یقیناً سب کو اندازہ ہے۔ لیکن پھر بھی جناب فاطمہ پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے۔ کیوں ظلم ڈھائے گئے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جناب فاطمہ نے حق کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے مولا کائنات کہ حق کی بازیابی کے لیے، ان کا حق دلانے کے لیے آپ نے احتجاج کیا، وقت کے امام کی نصرت کی، وقت کے امام کا ساتھ دیا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے ہوں، بھلا یہ ممکن ہے کہ اسی نبی کے امتی آئیں اور اس دروازے پہ آ کر آگ اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیں اور اس میں آگ لگا دیں؟ ہاں عزیزوں، بہت ظلم کیے گئے ہیں۔ وہ مولا کائنات جنہوں نے ہر مقام پہ ساتھ دیا ہے، نصرت کی ہے رسول خدا کی، وہی مولا کائنات ہیں، اور ان کے گلے میں ریسمان ظلم نظر آتی ہے۔ ہم کربلا کے واقعات پڑھتے ہیں، ہم لوگ کوفے اور شام کی راہوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں بیویوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا ہے۔ لیکن عزیزوں، اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ریسمان ظلم بندھی ہے وہ خود مولا کائنات کے گردن میں بندھی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے سخت لمحہ بیویوں پہ کون سا تھا؟ جب انہیں دربار یزید میں جانا تھا۔ تمام مرحلے طے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ملتا ہے کہ جس میں جناب زینب آگے بڑھ کر انہوں نے سب کی قیادت نہ کی ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جناب زینب ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ لمحہ کون سا تھا؟ کہ جب آپ کو دربار یزید میں جانا تھا، ایک بار جناب زینب ٹھہر گئیں اور انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو امام حسین کی آنکھوں سے، جو آپ کا سر تھا نوک نیزہ پہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جناب زینب ایک بار سر جھکا کے دربار کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا بیویوں کا دربار ظلم میں جانا۔ لیکن عزیزوں، جناب زینب پہلی بار نہیں گئی ہیں دربار میں۔ سب سے پہلے اگر کوئی دربار میں گیا ہے تو جناب سیدہ ہیں۔ کیوں گئی ہیں؟ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ جناب سیدہ گویا اس لیے بھی دربار میں گئی ہوں گی کہ اے زینب ام کلثوم، ایک وقت شاید ایسا آئے گا جب تمہیں حق کا دفاع کرنے کے لیے سر دربار ظلم جانا ہوگا۔ اس وقت ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ اس سے پہلے کوئی دربار میں نہیں گیا ہے، آج میں حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار ظلم میں جا رہی ہوں، تاکہ کل جب حسین کی نصرت میں اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمہیں دربار ظلم میں جانا ہو تو تمہارے سامنے تمہاری ماں کی سیرت ہو۔ ہاں عزیزوں، بڑے ظلم ہوئے ہیں جناب فاطمہ پر، بہت تفصیل سے مصائب نہیں عرض کرنا ہے۔ ہاں جناب فاطمہ پر اتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ پر تشدد کیا جاتا ہے، آپ کو اس طرح سے در و دیوار کے درمیان پیسا جاتا ہے کہ یہی وہ زخم باعث بنتے ہیں کہ ایک دن جناب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ مولا کائنات آئے ہیں، مجھے پورے واقعات نہیں پڑھنا ہے، مولا کائنات نے غسل دیا ہے۔ غسل دیتے وقت ایک بار مولا کائنات نے ایک نعرہ مارا ہے، لوگوں نے فوراً سوال کیا، یا علی آپ تو بڑے صابر انسان ہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا جو
آپ نے اس طرح سے بآواز بلند گریہ کیا ہے۔ مولا نے کہا کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھیں اور مجھے فاطمہ نے خبر بھی نہیں دی۔ ہاں عزیزوں، یہیں پر انتہا نہیں ہوتی ہے مصائب کی، بہت سے مصائب ہیں، لیکن جو آخری رخصت کے لیے مولا کائنات غسل دینے کے بعد آپ نے جب جنازے کو رکھا ہے، اس جنازے پر چادر اڑھانے سے پہلے ایک بار مولا کائنات نے بچوں کو آواز دی ہے، اے حسنین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اے حسنین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اے زینب ام کلثوم آؤ اور اپنی ماں سے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اور پھر مولا کہتے ہیں حاذ الفراق، اب یہی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب اس کے بعد تم فاطمہ سے جنت میں جا کر ملو گے۔ ایک بار بچے آگے بڑھتے ہیں، امام حسن اور امام حسین یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے اماں آپ ہم سے جدا ہو رہی ہیں، آپ نانا کے پاس جا رہی ہیں، آپ نانا کو ہمارا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین نے اپنے آپ کو جناب فاطمہ کے سینے پر گرا دیا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں بندے کفن ٹوٹتے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اپنے بچوں کو جناب فاطمہ نے کلیجے سے لگا لیا۔ ایک بار ملائکہ نے ندا دی ہے کہ مولا آپ ان بچوں کو ماں سے جدا کر دیجئے۔ سارے ملائکہ اس وقت گریہ کر رہے ہیں، مولا کائنات نے جدا کیا بچوں کو، جناب فاطمہ کو پھر سے چادر اڑھا دی ہے، لیکن دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، ہاں آخری وقت یہ بچے آئے اور اپنی ماں سے جدا ہو گئے، لیکن ایک وقت ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک معصوم بچی ہے، وہ اپنے بابا کے جنازے کو تلاش کر رہی ہے، اسے کہیں لاشا نظر نہیں آتا ہے، نشیب سے آواز آتی ہے الیہ الیہ سکینہ، اے میری بچی میرے پاس آ جاؤ۔ سکینہ اپنے بابا کے بے سر لاشے سے لپٹ گئیں، واہ حسینہ واہ فاطمہ واہ سکینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بار الہ اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ان کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ جو بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ہاشم علی حیدر نقوی اور ابن سید وحید حیدر نقوی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ محترم سامعین، آپ نے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اعظم باقری صاحب سے عمدہ بیان سماعت فرمایا۔ آئیے اب مجلس کے اختتام پر میں التماس کروں ہندوستان کے مشہور معروف نوا خان جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے نوا خانی سے مومنین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ اماں ہائے اماں، اماں بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں چلی گئی، بیٹوں کے ساتھ کرتی ہے یہ بیٹی آپ کا، ہم سب کو آج چھوڑ کے
اماں چلی گئی، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز صدا، گلشن اداس ہو گئے سارے جہان کے، تارے غروب ہو گئے سب آسمان کے، لرزی ہوئی ہوائیں ہیں غمگین ہے فضا، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں نانا کے غم میں آنکھیں ابھی اشک بار تھی، اماں نے اب تو اپنی نگاہیں بھی موڑ لی، ہم بے قصوں کا کوئی سہارا نہیں رہا، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں چلی، فضا اداس ہو گئی زینب ہے اشک بار، غش کھا رہی ہے سوچ کے کلثوم بار بار، سر پہ ہمارے اماں کا سایہ نہیں رہا، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں اماں نے کچھ بتایا نہ اپنے حسین سے، کس بات پر یہ روٹھ گئی نور عین سے، روتا بھی لگتا چھوڑ کے ہم سب کو باخدا، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج ماں چل گئی، اب کون سل کے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے گا، اٹھ اٹھ کے کون راتوں کو پانی پلائے گا، جب شب میں پیاسا ہوگا تمہارا یہ محلقہ، بیت الشرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں اماں
اماں نہیں بلائے گی جب تک نہ جائے گا، بابا حسین آپ کا آنسو بہائے گا، بچوں سے اپنے آج یہ کیوں ہو گئی خفا، بیت و شرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں گئے، نانا کے جاتے ہو گئی دشمن یہ کائنات، دن رات ہم بھی روتے رہے اپنی ماں کے ساتھ، ہم کو سکون و چین بھی ایک پل نہیں ملا، بیت و شرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے بھیا حسن کا بہنوں کا گریہ رلاتا ہے، اماں کی جانماز حجرہ رلاتا ہے، بچپن میں ہم پہ بابا یہ کیسا غضب ہوا، بیت و شرف سے آتی ہے دل سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے گئے، عرشی قلم میں تابو نہیں ہے بیان کے، رنگت ہے دیکھو بدلی زہر آسمان کی، سر پیٹ پیٹ کہتے ہیں سب مصیبت، بیت و شرف سے آتی ہے سوز یہ صدا، ہم سب کو آج چھوڑ کے اماں چلے گئے، اماں ہائے اماں، اماں اماں چلی گئی۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله فرجك وصال الله مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.